الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی تفصیلی گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتا. سوال مختصر سی گفتگو چند ملحوظات آپ حضرات کے حوالے کرنے ہیں اور اس کے بعد عبادت کو تمام کروں گا. اسے مجلس رات میں ہونے والی دینی وجوہات کی بنا پر اس کو دن میں منتقل کیا گیا ہے. اسی بنا پر سوچا کچھ اور تھا، وقت بدل گیا تو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے، چند باتیں. آپ نے ابھی اس سے قبل تلاوت میں بھی سورہ فجر کی تلاوت، جو کہ علماء کے بیان کے مطابق مکمل طور پر کربلا کو بیان کرتا ہے. تو عزیزان ایمانی، اسی کی آخری آیت ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ترجمہ آپ حضرات پر ازبر ہے، ترجمہ کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بس صرف ایک بات کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، یہ سمجھنا تو انبیاء کے بس کا نہیں ہے، عام انسان کی سمجھے. سبحان اللہ. کہ میرا بیان نہیں ہے. آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی نے اپنے درس کے دوران کہا تھا، ایسے تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا حسین کیا ہے یہ ہم آپ کیا سمجھیں گے، انبیاء بھی انہیں کما حقہ نہیں سمجھ سکتے. ہاں، مختصر جتنی ہماری بساط ہے ہم معرفت حاصل کر لیں گے، جتنی ان کی بساط ہے، جتنی ان کی پاکیزگی ہے، جتنی ان کی طہارت ہے، اس لیے کہ یہ معرفت تو طہارتوں میں سمائے گی. تو جتنی ان کی طہارت ہے اتنا وہ کسب کر لیں گے. کما حقہ معرفت یا تو مرسل اعظم کو ہے یا ان کے اوصیاء کو ہے. متوجہ. اور اس کی وجہ بھی ہے، دلیلیں بھی ہیں، ان سب میں جانا نہیں چاہتا. لیکن خداوند عالم نے جہاں اپنی قدرت کے نمونے پیش کیے ہیں، جہاں اپنی قدرت کو دکھایا ہے، عرش الہی خدا کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ، خدا کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے عرش الہی. اور دیکھیں کہیں بھی اگر صف ہو تو داہنی طرف کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جماعت میں بھی آپ دیکھیں جو صف لگی ہوئی ہے تو روایات میں بھی موجود ہے، جو داہنی طرف ہے اس کو ثواب زیادہ ہے، جو داہنی طرف کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یمین کی اہمیت زیادہ ہے. متوجہ رہیے گا، یمین کی اہمیت زیادہ ہے. اور اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ کیا ہے؟ عرش الہی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے عرش کے داہنی طرف یہ لکھ رہا ہے انہ مکتوب ان یمین عرش اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین سکینۃ النجاة.
نجات کا سفینہ حسین. تو خداوند عالم کی قدرت کا جو عظیم مرحلہ ہے اس میں جو سب سے باشرف مقام ہے وہاں خدا نے حسین کو جگہ دی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وجہ ہے نا حسین کیا بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں. حسین کیا ہے؟ پیغمبر نے مختلف مقامات پر پہنچایا ہے. حسب و نسب کیا ہے؟ یہ بھی پیغمبر نے بیان کیا ہے. اس کا عظیم نمونہ ہے حسین منی و انا من الحسین. اس حدیث میں چھوٹی سی حدیث ہے لیکن نہایت ہی عمیق حدیث ہے. اس میں پیغمبر اسلام نے حسین کا حسب و نسب دونوں بیان کیا. بس اسی کو بیان کریے بات کس طریقے سے پیغمبر نے اس چھوٹی سی حدیث میں حسین کے حسب و نسب کو بیان کیا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیا حسب و نسب کہتے کسے. لیکن نسب جس سلسلے سے آپ کی ولادت ہوئی ہے اسے کہتے ہیں نسب. جیسے آپ ہیں, آپ کے والد ہیں, ان کے والد ہیں, اسے کہتے ہیں نسب. حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب انہوں نے جو مقام اور منزلت حاصل کی اپنی زندگی میں اسے کہتے ہیں حسب. مزید واضح کرنے کے لیے بتاؤں کہ پیغمبر اسلام نے یہ کب کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. دقیقاً تو وقت کا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا. دقیقاً وقت کا پتہ نہیں, لیکن اتنا پتا ہے کہ حسین 6 سال سے کم کے تھے. حسین اس وقت بچے تھے. اور جو کہ مشہور روایت ہے مسجد نبوی میں جو پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا اور دوسری جگہوں پر بھی بیان کیا پیغمبر اسلام نے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں. حسین کی طفولیت کا زمانہ تھا, بچپن کا زمانہ تھا جب پیغمبر اسلام نے کہا حسین منی و انا من الحسین. حسین منی سے انہوں نے حسین کے نسب کو پہچانوایا کہ حسین کے نسب کو اگر جاننا ہے تو حسین کا نسب مجھ سے ہے. حسین کا خون میرا خون ہے. متوجہ ہیں؟ نسب پہچانوایا کس سے؟ حسین منی سے. لیکن جب حسب کی بات آئی, مقام و منزلت کی بات آئی, تو پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے کہا کہ معمولی بچہ صرف نسل والا نہ سمجھ لینا کہ نسل میں پیدا ہو گیا اس لیے باشرف ہو گیا. نہیں, وہ انا من الحسین. حسین کی منزلت یہ ہے, حسین کا مقام یہ ہے, حسین کا منصب یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختصر سی اور وضاحت کر دوں اگر گھرا نہ گزرے تو. عزیزان ایمانی, آپ دیکھیں انا من حسین جو حسب پہچانوایا ہے, حسین کے مقام اور منزلت کو بیان کیا ہے, وہ کس طریقے سے حسین کے مقام کو بیان کرتا ہے, وہ حصہ کس طریقے سے حسین کے منزلت کو بیان کرتا ہے. جو پیغمبر اسلام مختصر سے بیان میں میری فکر کی آدمی روایت میں سے نہ پوچھنے لگے گا کہ کون سی روایت. یہ ایک تحلیل ہے, ایک تجزیہ ہے, تحلیل. اب آپ دیکھیے, آدم نبی بنے کس بنا پر؟ پیغمبر اسلام مولا کائنات کی نبوت اور ولایت کا اعتراف کر کے, یا قرآن کے لفظوں میں کہیں تو اسما کو بیان کر کے, وہ اسما کہ جس کی معرفت عرش والے زمین والوں سے بہتر رکھتے ہیں. سمجھیں؟ تو آدم صفی اللہ ہیں کس کی بنا پر؟ پیغمبر اسلام کی بنا پر. نوح نبی اللہ ہیں کس کی بنا پر؟ پیغمبر اسلام کی بنا پر. عیسیٰ روح اللہ ہیں کس کی بنا پر؟
پیغمبر اسلام کی بنا پر موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس کی بنا پر؟ پیغمبر اسلام کی بنا پر، ان کی نبوت کا اعتراف کر کے، ان کے اہل بیت کی ولایت کا اعتراف کر کے وہ نبی ہیں، وہ اپنے مقام پر فائز ہیں۔ ابراہیم بھی خلیل ہیں، کس کی بنا پر؟ پیغمبر اسلام کی بنا پر، اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں انا من حسین، تمام نبیوں کی نبوتیں مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہے، شاید ابھی واضح نہ ہو، بات واضح نہیں، مختصر 2 لفظ دیکھیں، تمام نبیوں کی جافشانیاں، قربانیاں، انہوں نے پتھر کھائے، خون بہائے، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو، ہر ایک نبی نے مختلف صعوبتیں برداشت کی۔ توجہ، کس لیے؟ تاکہ مقدمہ سازی کر سکیں اس نبی کے لیے جس کے لیے انہیں نبی بنایا گیا۔ متوجہ رہیے گا، تاکہ یہ مقدمہ سازی کر سکیں اس ذی المقدمے کے لیے جس کو پیغمبر خاتم کہتے ہیں، اشرف الانبیاء کہتے ہیں۔ متوجہ، یہ مقدمہ سازی، یہ ساری صحبتیں، ساری محنتیں، اگر پیغمبر نہیں ہے تو سب اکارت، ساری مشقتیں سب ضائع، سب برباد۔ اگر پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنت نہ ہو اور پیغمبر اسلام کی تمام صحبتیں، تمام جافشانیاں، تمام مشقتیں برباد ہو جاتی اگر حسین نہ ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔